بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ٹی وی بات کے ساتھ میں ہوں یاسر رحمان. ابھی 5 جون کو ہر سال ورلڈ انوائرمنٹ ڈے منایا جاتا ہے. یہ 1973-74 سے منایا جا رہا ہے. مقصد کیا ہے؟ اویئرنیس ہے, شعور ہے کہ پوری دنیا میں جو مسئلہ ہے ماحولیات کو لاحق خطرات ہیں اس کو ہم کیسے محفوظ بنا سکیں, پوری دنیا کو کیسے محفوظ بنا سکیں. آلودگی جو ہے بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم فضائی آلودگی کی بات کر لیں, سمندری آلودگی کی بات کر لیں, نوائز پولیوشن کی بات کر لیں, اوور پاپولیشن کی ہم بات کر لیں, تمام یہ ڈفرنٹ آلودگی کے پرسپیکٹو ہیں, ڈائمینشنز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور ڈائمینشن جس کو اس مرتبہ تھیم میں بھی رکھا گیا ہے وہ ہے پلاسٹک پولوشن کا. پلاسٹک کی یقیناً استعمال ہماری روزمرہ زندگی میں ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں آپ کی ریفریجریٹرز, آپ کی کچنز, آپ کے رومز, اس میں باٹلز پڑی ہوتی ہیں, پلاسٹک کی بنی ہوئی اشیاء پڑی ہوتی ہیں, لیکن ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے استعمال جو ہے ہماری روزمرہ زندگی پر کس طرح سے میجر اس کا اثرات ہوں گے اور کس طرح ہم اس کو اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں, روک سکیں. پاکستان میں بھی اس حوالے سے 1993 میں ایک لیجسلیشن کی گئی اور کیبنٹ نے ایک ڈیسیژن کیا کہ پلاسٹک بیگز یا پالیتھین بیگز جن کو کہتے ہیں اس کا استعمال جو ہے اس کو روکا جائے گا, اس کا استعمال نہیں کیا جائے گا. لیکن بدقسمتی سے ان فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو سکا, جس کی وجہ سے پاکستان میں بھی اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک اندازے کے مطابق 10 لاکھ سے زیادہ لوگ اس کاروبار سے منسلک ہیں. ایک کہا جاتا ہے کہ 110 ارب روپے 2015 کی فگر ہے کہ اس کے اوپر اسپینڈ کیے جاتے ہیں ہر سال. 1 ملین کا نے بتایا کہ انڈسٹری میں یونٹس کام کر رہے ہیں. اس کے بعد مزید انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر اگر بیگس کا انالیسس کیا جائے یا رفلی جائزہ لیا جائے تو 55 بلین بیگس جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں, اور جس کی شرح وہ بتاتے ہیں کہ ہر سال 15% اس میں اضافہ ہوتا ہے. یہ بڑی الارمنگ فگر ہے, اور اس سے جو نقصان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کینسر کا باعث بھی بن سکتے ہیں, برتھ ڈیفیکٹس کا باعث بھی بن سکتے ہیں, اور اس طرح سے کئی دیگر بیماریوں کا باعث بھی بن سکتے ہیں. تو مقصد کیا ہے؟ دنیا کو محفوظ بنانا ہے. مقصد کیا ہے؟ اپنی صحت کو بہتر کرنا ہے. اس کے لیے پاکستان کس حد تک کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, کس حد تک پاکستان کے اندر یہ شعور پاکستان میں پاکستانیوں میں پایا جاتا ہے کہ اس کو ہم نے استعمال میں کمی لانی ہے, بتدریج کمی لانی ہے. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو یہ اتنا ناممکن کام بھی نظر نہیں آتا. افریقہ کے اندر بھی کچھ ممالک ایسے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ 0% پلاسٹک کا استعمال ہوتا ہے, اور ایون اگر پلاسٹک بیگز آپ ان کے پاس لے کے چلے جائیں, اگر کوئی استعمال وہاں پہ ہوتا ہے تو وہ اس کو کیش ریوارڈ بھی دیتے ہیں. حالانکہ افریقہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غریب ممالک ہیں, وہاں پہ وسائل نہیں ہیں, لیکن وہاں پہ یہ ادراک پایا جاتا ہے. پلاسٹک بیگز کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اینڈ لائف نہیں ہوتی, یہ کسی نہ کسی صورت میں موجود رہتے ہیں, اور آپ کی یونیورس کو, آپ کی خاص طور پہ کرۂ ارض کو, اس دنیا کو یہ افیکٹ کرتے ہیں, یہ ڈیمیج کرتے ہیں. اس پر ہم بات کریں گے, اور اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ باقی ایشوز ہیں اس پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے. اور گریٹ پینل ٹو ڈسکس آل دیز تھنگ. سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف. آج ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے غلام رسول, ڈاکٹر غلام رسول صاحب نے, ڈی جی میٹ ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ سے ہم بارشوں کے حوالے سے یہ پوچھیں گے, بڑا انتظار رہتا ہے. عرفان طارق صاحب نے جوائن کیا, ڈی جی کلائمیٹ ہے. بہت شکریہ, آپ کا بہت ڈائریکٹ تعلق ہے اس موضوع کے حوالے سے. پروفیسر ڈاکٹر ابرار شنواری صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ہیڈ آف انوائرمنٹل سائنسز ہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے. بہت شکریہ سر آپ کا. شکیل احمد رانی صاحب نے جوائن کیا, اینالسٹ پانی کے حوالے سے بھی ان سے ہم بات کریں گے کہ پانی کا مسئلہ ہمارا کافی گمبھیر ہوتا جا رہا ہے, کیسے ہم اسے حل کریں. سب سے پہلے میں آغاز کروں گا ڈاکٹر ابرار شنواری آپ سے. آپ ہیڈ آف انوائرمنٹل سائنسز ہیں. کیا ایشوز ہیں انوائرمنٹ کے پاکستان میں؟ کچھ میں نے بتایا, کچھ مزید بھی آپ بتائیے گا, اور کس طرح سے ہم ان چیلنجز سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. سب سے بڑی بات جو کہ ہم آج کل فیس کر رہے ہیں وہ ہے کلائمیٹ چینج کا ایشو. اور جیسے ہیٹ ویو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ کنسنٹریٹ ہوتی جا رہی ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ اس حد تک یہ آگے بڑھ رہی ہے کہ انسانی زندگی کی برداشت اس کے سامنے گھٹنے ٹیک رہی ہے. ہمیں اس سلسلے میں انڈیویجولی کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں یہی کہوں گا کہ انڈیویجول بیس پہ جتنا ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. فار ایگزامپل میں ایک ریسورس کی بات کرتا ہوں, جیسے پانی ہے. اب صبح سویرے جب ہم اٹھتے ہیں اور برش کرتے ہیں تو نل کا کھلا چھوڑتے ہیں, نہ جانے کتنا پانی جو ہے نا وہ ویسے ہی ضائع ہو جاتا ہے. تو اگر ہمارے اندر یہ شعور ہو کہ پانی ایک بہت بڑا ریسورس ہے اور اس کی بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہے,
اور آج کل جو اسکارسٹی ہے اس میں پاکستان کا نمبر کہتے ہیں کہ پانی کے کمی کے حوالے سے تیسرے نمبر پہ پاکستان آ رہا ہے. تو اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہمارے اندر یہ شعور ہونا چاہیے کہ ہم نے پانی کا ضیاع روکنا ہے. اس کے بعد انرجی ہے. انرجی جب ہم اپنے گھر میں آپ دیکھ لیں کہ نارملی آپ دیکھیں گے کہ کمرے میں جائیں آپ لائٹ آن ہوگی اور کوئی بھی اس کو یوز نہیں کر رہا ہوگا. اس طرح سے نہ جانے کتنی لائٹ جو ہے وہ ویسٹ ہوتی چلی جاتی ہے. اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بڑی مشکل سے انرجی کرائسس سے نکلنے کی کوششیں کر رہے ہیں. یہی چیز ہمیں اپنے اسٹوڈینٹس کو اپنے بچوں کو یہ تربیت دینی ہوگی کہ فیوچر میں جن حالات کا ہم نے سامنا کرنا پڑ رہا ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے ان میں یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں. ہاں چلیں میں طارق صاحب کو یہاں پہ انوالو کروں گا. پلاسٹک پولوشن جسے میں نے کچھ اس کے بارے میں بتایا کتنا بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا بہت حالات کے حساب سے بڑا ریلیونٹ ٹاپک ہے اور جس طرح آپ نے ذکر کیا آج 5 جون کو ورلڈ انوائرمنٹ ڈے ہوتا ہے. یہ تو کل کا اجلاس ہم نے اور اس میں یہ دنیا میں منایا جاتا ہے ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کے طور پہ اور اس کی اہمیت یہ ہے اور اس کو فیل کیا اقوام متحدہ نے اور جب انہوں نے کنسیڈر کیا کہ ماحول اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس کے بغیر اس دنیا پہ لائف سسٹین کرنا مشکل ہوگا تو انہوں نے ایک دن خاص طور پہ اس کو منانے کے لیے اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس ایشو کو اٹھایا. اور جس طرح آپ نے کہا ہر سال اس پہ ایک پرٹیکولر تھیم رکھا جاتا ہے. اس سال اس پہ پلاسٹک پولوشن پہ یہ تھیم رکھا گیا. کچھ اسٹیٹسٹکس آپ نے بتائے. میرا خیال ہے کہ اب یہ اسٹیٹسٹکس سے زیادہ ایکشن کی ضرورت ہے. دنیا میں پاکستان کی اگر بات کریں پاکستان میں میرا خیال ہے کہ ایک عام آدمی کو بھی پتا ہوگا کہ وہ کتنا ڈپینڈنٹ ہے پلاسٹک پہ, پلاسٹک بیگ پہ, پلاسٹک بوتل پہ. پانی پینے کے لیے بوتل چاہیے, کوئی چیز بازار سے خریدنی ہے تو اس کے لیے پلاسٹک بیگ چاہیے. پر اس کے جو نیگیٹو امپیکٹس جس طرح آپ نے صحت پہ بتائے, انفراسٹرکچر پہ بتائے اور سب سے زیادہ اس کا جو سوائل فرٹیلٹی پہ جس طرح یہ ہماری زرعی معیشت کو امپیکٹ کر رہا ہے. پلاسٹک بیگ یہ اس کے بڑے الارمنگ ریزلٹس ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر اب ہمیں ایکشنز کی طرف آنا چاہیے کہ ہم کیا کچھ کریں. اچھا ڈاکٹر غلام مسعود صاحب کو ہم یہاں پہ انوالو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا, ہم بات کرتے ہیں موسم کا جو پیٹرن تبدیل ہو رہا ہے. پہلے یہ پیٹرن بڑا نارمل ہوتا تھا, اس کے مطابق ہماری زندگی بھی گزرتی تھی, لیکن جیسے جیسے وقت گزرتے جا رہا ہے پیٹرن میں تبدیلی ہو رہی ہے. موسمیاتی تبدیلی کس حد تک موسموں میں خاص طور پہ ماحولیاتی تبدیلی کی ہم بات کریں موسموں میں تبدیلی کا باعث بن رہی ہے؟ جی بالکل, موسم جو ہے بڑی تیزی سے اپنا رنگ بدل رہے ہیں. اس میں معمول جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے. ابھی پولوشن کی بات ہو رہی تھی, پلاسٹک پولوشن کی خاص طور پہ, تو اس میں میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اربن فلڈنگ جس میں شہر جو ہیں وہ سیلابی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں, تو اس میں بہت بڑا رول جو ہے وہ ان شاپرز کا ہے. یہ شاپرز جو ہیں یہ ڈرینیج سسٹم کو, سیویج سسٹم کو چوک کر دیتے ہیں اور ذرا سی بارش ہوتی ہے تو وہ ساری کی ساری جو ہے وہ گلیوں میں بازاروں میں پانی کھڑا کر دیتی ہے. تو اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ کراچی میں بڑے شہروں میں کراچی میں بڑی قابل ذکر ہے. اگر 20-25 ملی میٹر بارش ہو جائے تو کراچی جو ہے وہ بالکل سمندر کا نظارہ پیش کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں موسموں کے جو رنگ بدلنے کے پیٹرن ہیں اس میں ابھی آپ اگر ماضی قریب میں دیکھیں تو پچھلا ہمارا مانسون وہ معمول سے پہلے ختم ہو گیا, تقریباً اپنے نصف پہ وہ اینڈ ہو گیا. اس کے بعد پھر 4 مہینے کا بالکل خشک موسم پاکستان میں طاری رہا. اس کے بعد پھر جو سردیوں کی بارش کا آغاز ہوتا ہے, سردیوں کی بارش بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کسانوں کے لیے بھی, جو بارانی علاقوں میں اپنی گندم کی کاشت کرتے ہیں وہ کاشت نہ کر پائے تو لیٹ بارشیں جو ہیں وہ جا کے فروری کے اینڈ میں اور مارچ کے شروع میں بارش بھی اور برف باری کا سلسلہ شروع ہوا. تو اس طرح سے جو لیٹ برف باری ہوئی امیڈیٹلی جب موسم بہار میں گرمی نے زور پکڑا, ٹھیک ہے, تو وہ برف جو ہے وہ میلٹ ہو کے تو دریاؤں میں آ گئی. یعنی وہ جس نے گلیشیئرز کو سپورٹ کرنا تھا, پچھلے موسم گرما میں جو میلٹنگ ہوئی ہے گلیشیئرز کی
وہ اس سنو فال نے برف کی صورت میں اس کو ریپلینش کرنا تھا، اس کو میک اپ کرنا تھا، تو وہ نہ کر پائی. اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ اپریل میں دنیا کے ریکارڈ ٹوٹ گئے جب نواب شاہ کا درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ کو کراس کر گیا. تو یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے. اسی طرح سے بہت سارے پاکستان کے شہروں نے جو اپنے سابقہ ریکارڈ تھے گرمی کے وہ توڑے. تو مئی جو ہے وہ ہم نے ابھی کیلکولیٹ کیا ہے کہ یہ پاکستان کی موسمی تاریخ کا گرم ترین مئی ہے. 2018 میں سب سے گرم ترین آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان؟ جی بالکل. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ مئی اور جون میں ہیٹ جو ہے وہ اتنی انٹینس ہے پاکستان میں، پورے پاکستان کو نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک اپنی لپیٹ میں لیا ہوا. کراچی میں 3-4 ہیٹ ویوز رونما ہو چکی ہیں جن کی وجہ سے کافی سفرنگز بھی کراچی والوں کے لیے. اور اندرون سندھ ابھی بھی ٹیمپریچر جو ہے وہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب پرسسٹ کر رہے ہیں. یہ سارا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے موسم کے پیٹرنز کی تبدیلی میں. مجھے شکیل احمد رانی صاحب کو یہاں پہ انوالو کرنا ہے. شکیل صاحب، پانی کے حوالے سے کافی کام آپ کر بھی رہے ہیں، ٹائمس کے حوالے سے بھی کافی بات ہو رہی ہے، آپ کے اینڈ سے ایس ڈی پی آئی کے اینڈ سے بھی بات ہو رہی ہے. فرمائیے گا پانی کے لیول میں جو کمی واقع ہوئی ہے، اگر ہم انوائرمنٹ اور اس کو آپس میں ریلیٹ کریں تو کس حد تک دونوں کے درمیان جو ہے آپ سمجھیں ایک افیکٹ کر رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کو؟ لیکن سب سے پہلے ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، اس میں جو ہمارا میجر انڈیکیٹر آ رہا ہے کہ وہ تو ہماری پاپولیشن ہے. کہ ہم جب بات کرتے ہیں 1947 سے کمپیئر کرتے ہیں آج کو، تو ہمارا پاپولیشن کا ایک بہت بڑا گیپ ہے. ہماری پاپولیشن بے تحاشا بڑی ہے. لیکن انوائرمنٹ کی جو بات ہم کرتے ہیں کلائمیٹ چینج کی، کوئی فنڈامنٹل کریکٹر ہے، اس سے آپ کی ویبلٹی کو چینج کر رہا ہے. مثلا پانی جو ہوتا ہے کہ یعنی ویری شارٹ اسپین میں اتنا زیادہ پانی آ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے جی کہ 2010 میں دلی کو کہہ رہے تھے سب شاید ڈراؤٹ آئے، مگر اس سال میں 2010 میں ہم نے دنیا کا ورسٹ ترین قسم کا سیلاب کو ہم نے فیس کیا. ہمارا جو فنڈامنٹل پرابلم ہے، ایک تو کلائمیٹ چینج امپیکٹ کر رہی ہے جو لانگ رن میں کرے گی، مونسون کی چینج ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اس کا سیزن ہے، اس کی ویریشن جو چینج آ رہی ہے، گلیشیئر میلٹ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ گلیشیئر کو دوبارہ بننے کے لیے جو ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اس ٹیمپریچر میں اویلیبل نہیں ہو پا رہا ہے، جس کی وجہ سے شرنک کرنا ہوتا ہے. اب دو چیزیں، میں سب سے بڑا جو پرابلم میں آئے گا وہ ہے ہمارا اپنی اسٹوریج کیپیسٹی کا. کہ ہمارا جو کہ دیکھیں وہ اکثر سب دوستوں کو پتا بھی ہے کہ 84% واٹر جو ہمارا وہ 3 سے 4 ماہ میں آ جاتا ہے. ریسٹ آف دا ایئر ہمارے پاس پانی نہیں آتا ہے. 2-3 ماہ جو ہے اس میں گلیشیئر میلٹ ہو جائیں گے، مونسون ہو جائے گی، سارا پانی آ جائے گا. اگر ہم اس کو اسٹور نہیں کریں گے تو پانی ضائع ہے، تو پھر ہمارے کیا کہتے ہیں اس کا ہوتا ہے. میں جو اس سے بھی اہم بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، جب آپ ڈسکشن بھی ہو رہی تھی پروگرام سے پہلے، کلائمیٹ چینج میں جو واٹر کے ایشوز ہیں ان کا جو ہیلتھ ڈائمینشن ہے نا، اس پہ بہت کم کام ہو رہا ہے اس وقت. منسٹری نے اس کو اپنی پالیسی میں ابھی کیا ہے، انیشیٹ کیا ہے، پالیسی اس پہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب جو ہے کہ یعنی جنرل ڈبیٹ جو ہے کہ وہ جو ہے کہ اس میں ہیلتھ کو بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں. ہم صرف یہ رپورٹ کر دیتے ہیں ہیٹ ویو سے 1500 بندے مر گئے کراچی میں، مگر ہم یہ رپورٹ نہیں کرتے کہ سعودی پنجاب میں یا انٹیریئر سندھ میں گیسٹرو کی وجہ سے کتنے بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. جہاں ہمیں یعنی کہ جو ایشو تھر میں ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ تھر میں جو ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ بچے بھوک سے مارے، مال نیوٹریشن، مگر اس میں یہ بھی فیکٹر ہے، انوائرمنٹ کا بھی فیکٹر ہے، کلائمیٹ کا بھی، کہ اس کو ہم نہیں کرتے. اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم نہیں کر پا رہے، لیکن منسٹر کلائمیٹ چینج نے بتا دیا کہ یہ ہونا ہے، آپ کو پریپیئر ہونا ہے. مگر دوسری انسٹیٹیوشن ہیں جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ، وہ اس کو ٹیک کیئر نہیں کر رہے. ہمارے کوآرڈینیشن آپ کہہ رہے ہیں، کوآرڈینیشن میں ان کو جو ٹیک کیئر نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں منسٹر ہیلتھ میں جا کے دیکھیں، سٹیزن ہیلتھ پہ جب ان کی بات کرتے ہیں، سٹیزن ہیلتھ کی ریفارمس کی بات کر رہے ہیں، کیا وہ ان ایشوز کو اس میں ٹیکل کر رہے ہیں؟ کہ یا ان کی یہ پلاننگ میں شامل ہو گیا ہے کہ جناب جو گیسٹوں سے بچہ ہوا مرا، ہم نے اس کو دیکھ رہا ہے کہ وہ انوائرمنٹ کی وجہ سے ایک چیز جو ہیلتھ منسٹری کے کیس اسٹڈیز میں دیکھنا چاہیے. مگر اب جو ہمیں ساری کی ساری جو ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کی بات کرتے ہیں، سب کے مینیفیسٹو آ رہے ہوں گے. اب یہ کتنا اس ایشو کو ٹیکل کرتے ہیں؟ ہر بندہ جو ہے وہ ٹیررزم پہ بات کرتا ہے کہ گولی مار دی بندہ مار گیا، اس سے بات ہوگی. مگر کلائمیٹ میں بندہ مار گیا، اس کی کیوں بات نہیں ہو رہی ہے؟ کہ لائف تو وہی ہے نا، آپ مجھے بہت گولی سے مارے چاہے گندے پانی سے مارے، بات وہی ہے. اب جو سٹیزن ریفارمس کی ہم بات کرتے ہیں، اس میں یہ ساری چیزوں کو ہمیں ٹیکل کرنا ہے کہ کس طرح ان ایشوز کو ہم نے مینیفیسٹو میں بھی ڈلوانا ہے کہ آپ ہیلتھ کی بات کریں، جنرلی نہ کریں کہ ہیلتھ میں بڑے ان کو بتائیں گے کہ دیکھیں یہ جو ایشو جو ہے اس سے ٹریگر ہوں گے. میں پلاسٹک سے جو ٹریگر ہوں گے، ہم پلاسٹک انڈسٹری کو کنٹرول کریں گے. سگریٹ سے جو ایشو ہوں گے، ہم سگریٹ سے کریں گے. جو کلائمیٹ چینج سے ٹریگر ہوں گے، ہم کلائمیٹ چینج کی انسٹرومنٹس کے جو اس سے ریلیٹ کر کے ان کی مشورہ لے کے. میں ڈینگی ہے، ڈینگی کون سا ہے؟ یہ کلائمیٹ چینج کا تحفہ ہے نا. ہم اس میں اسپرے تو کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کرتے کہ ہمارا کنٹریبیوشن انوائرمنٹ کو کلین رکھنے میں کتنا ہونا چاہیے. ہمارا جو پانی جو ہے کہ گندے کے جوہر جو بنتے کتنا ہونا چاہیے.
پلاسٹک میں بات کی سسٹم چوک ہو جاتا ہے. جب سسٹم چوک ہو تو پانی باہر نکلے گا, جوہر بنیں گے, تو وہاں سے مچھر بھی ہوگا, وہاں سے ملیریا بھی ہوگا, وہاں سے وہ ڈینگی ہوگا, بیماریاں میں پھیلیں گی. آج میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم سٹیزن ہیلتھ ریفارم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں رکھنی ہے کہ لائف جو ہے نا کہ اس کے ہر پہلو پہ ہمیں چلیں لائف کے پہلو کی ہم بات کرتے ہیں. عرفان طارق صاحب کو میں یہاں پہ انوالو کروں گا. بتائیے گا اس کے لیے جو ریکوائرڈ لیجسلیشن ہے پاکستان نے کس حد تک ریکوائرڈ لیجسلیشن کی ہوئی ہے انوائرمنٹ کو کلین کرنے کے لیے, اس پہ امپلیمنٹیشن کتنی ہو رہی ہے, اسی کو ہم نے بات کری ہے. پھر ہم سولوشن کی طرف آتے ہیں. پاکستان میں ایک بڑا پروگریسو سسٹم ایوالو ہو رہا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی لیجسلیشن انوائرمنٹ میں جو آئی ہے وہ 1997 سے شروع ہوئی ہے, بلکہ 1983 سے شروع ہوئی آرڈیننس, اور پھر اس کے بعد لیجسلیشن شروع ہوئی. اب ہمارے پاس کیونکہ یہ ایشو اتنا بڑا ہے اور ہمارے پاس جو اس کو ہم نے ٹیلی کرنا ہے اپنے گورننس سسٹم کے ساتھ, تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے اور پھر پروونشل گورنمنٹس ہیں یا اے جے کے اور جی بی گورنمنٹس ہیں, تو ان کو بھی ساتھ انگیج کرنا چاہیے. پاکستان کی پارلیمنٹ نے یہ کیا کہ پالیسی لیول جو چیزیں ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس وہ کر رہی ہے, اور جو ان کے اوپر ایکشن کرنا ہے وہ پروونشل گورنمنٹس کو. تو پروونشل گورنمنٹس اس وقت ہماری چاروں پروونشل گورنمنٹس نے انکلوڈنگ اے جے کے آلسو, انہوں نے اپنی پروونشل لیجسلیشن انوائرمنٹ پہ مکمل کر لی ہوئی ہے. ان کی اسمبلیز نے بلز پاس کر دیے ہوئے ہیں, ان کے انسٹیٹیوشنز ان پلیس ہیں. تو کسی بھی سمپل عام آدمی کی سمجھ یہ بتائیں کہ اگر کوئی انوائرمنٹ کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے, جیسے کوئی ٹائر جلا رہا ہے, کوئی کسی بھی پولوشن کا سبب بن رہا ہے, تو اس کو کیا وہ پولیس میں دیا جا سکے گا, اس کا ایف آئی آر ہو سکے گی, ایسے کوئی قانون موجود ہے؟ جی بالکل. یہ جتنی بھی لیجسلیشن صوبائی یا وفاقی گورنمنٹ کی ہے اس میں انوائرمنٹل ٹریبیونلز ہیں, اور پورے پاکستان میں یہ انوائرمنٹل ابھی تک کتنے کیسز بک ہوئے ہیں؟ ابھی مجھے ٹوٹل نمبر تو کیونکہ ہر صوبے میں ہے اور فیڈرل لیول پہ کنسیڈریبل نمبر ہے. اور ابھی اگر آپ تو یقیناً جیسے آپ تمام لوگ ڈسکشن میں کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں پاکستان شامل ہے, تو اس حوالے سے ایکشن کیا لیا جا رہا ہے؟ جی, ایک تو یہ لیجسلیشن اور پھر یہ ٹریبیونلز کی بات. دوسرے نمبر پہ میں اس کلائمیٹ چینج کی لیجسلیشن پہ بھی بات کرنا چاہتا تھا. یہ تو ابھی تک ہم نے انوائرمنٹ کی بات کی کہ پروونشل گورنمنٹس نے اپنی لیجسلیشن آپ نے بتائی کتنے کیسز ہوئے ہیں. ہاں میرے پاس نمبر نہیں اس وقت ہوگا, پر یہ ٹریبیونلز کام کر رہے ہیں, اور ان کو اور بھی زیادہ بہتر کام کرنا چاہیے. اس میں کوئی ایسی شک والی بات نہیں ہے. زیادہ کیسز جانے چاہیے. اسلام آباد سے بھی کئی فیکٹریز کے کیسز گئے ہیں جن کو کہ بند کیا گیا. اسی طرح سے کلائمیٹ چینج پہ بھی ایک لیجسلیشن پچھلی پارلیمنٹ نے اپروو کی, کلائمیٹ چینج ایکٹ 2017 کے نام سے, اور یہ پاکستان دنیا میں چند ایک ممالک میں ہے جو کلائمیٹ چینج کو اتنا پرو ایکٹیولی دیکھ رہا ہے, اور اس کے اوپر یہ لیجسلیشن آنے کا مقصد مطلب یہ ہے کہ اب ایک کاؤنسل بنے گی اس لیجسلیشن کے تحت, جو کہ دیر نہیں ہوگی. نہیں دیکھیں, یہ چیزیں آہستہ آہستہ ایوالو ہوتی ہیں اور پوری دنیا میں یہ اسی طرح سے چل رہی ہیں. اب جو کونسل بنے گی پاکستان میں, جو کہ ساؤتھ ایشیا میں ہمارا کون سا نمبر ہے لیجسلیشن بنانے والے ممالک میں؟ ساؤتھ ایشیا میں تقریباً تمام ممالک کے پاس یہ انوائرمنٹ کی لیجسلیشن ہے, پر کلائمیٹ چینج پہ لیجسلیشن قانون کے حوالے سے بات کروں, کس نے پہلے بنایا, ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میرا آلموسٹ سملر ہے میرے اندازے میں. انڈیا میں بھی کئی اسٹیٹس میں ابھی لیجسلیشن ہونی ہے, پر فیڈرل لیول پہ ان کی لیجسلیشن ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. تو کسی بھی ایشو کو, مائی لاسٹ پوائنٹ ہے کہ کسی بھی ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو 3-4 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں: انسٹیٹیوشنز, لیجسلیشن, پالیسی, اور اس کے بعد پھر آپ کو اس کے لیے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہیومن ریسورس چاہیے ہوتی ہے. تو ہم آپ کے پاس ہیومن ریسورس امپلیمنٹیشن کرائیں. ہیومن ریسورس ہمیں چاہیے, ہماری پالیسی از ان پلیس, لیجسلیشن از ان پلیس, انسٹیٹیوشن آپ چاہیے ہوتے ہیں کسی منسٹری کی رن کرنے کے لیے انوائرمنٹ, آپ کے پاس ہیں کمپیئر ٹو ساؤتھ ایشیا یا دنیا کے باقی ممالک میں؟ دیکھیں یہ کمپیریزن تو پھر بڑا اس سے مشکل ہوگا کہ آپ کس پاپولیشن کی, آپ 1 ارب سے زیادہ کی انڈیا کی پاپولیشن آبادی کے لحاظ سے بڑے ممالک میں آتے ہیں. ہاں, پر یہ کوئی کمپیریزن اس طرح سے نہیں ہے دنیا میں کہ اتنی پاپولیشن چاہیے آپ کو. چلو میں شنواری صاحب کو انوالو کرتا ہوں. بچے نے ایم بی اے کرنا ہے, ایم بی بی ایس کرنا ہے, انجینئر بننا ہے, تو انوائرمنٹ کی طرف بھی آ رہے ہیں. بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے.
نارملی اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ انوائرمنٹ کتنا ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب کمپیوٹر سائنس نیا نیا آیا تھا لوگ اس کو ٹائپنگ مشین سمجھ کے اس طرف کوئی آ ہی نہیں رہا تھا, اور کسی کے ذہن میں گمان میں بھی نہیں تھا کہ 20ویں صدی کے آغاز کے بعد یہ ایک بہت بڑا ریولیوشن آ جائے گا. آج آپ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جائیں, کمپیوٹر سائنس میں کوئی سیٹ نہیں ملتی, اتنی ہیوج جو ہے نا وہ ماس اس میں آ کے ایڈمیشن لیتی ہے. اسی طرح انوائرمنٹ میں جب بھی ہم ایڈمیشن کرتے ہیں تو باقاعدہ ایک اویئرنیس سیشن میں کرتا ہوں اسٹوڈنٹس کو, یہ بتایا جاتا ہے کہ انوائرمنٹ وہ سبجیکٹ ہے جو جب تک دنیا قائم ہے انوائرمنٹ کے مسائل ابھرتے رہیں گے, اور ان کے حل کے لیے ہمیں انوائرمنٹل سائنٹسٹ کی ضرورت ہے. ابھی اس وقت پاکستان میں تقریباً 1000 کے لگ بھگ گریجویٹ اینولی نکلتے ہیں, جبکہ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ 3000 سے زیادہ ہے. اچھا 1000 کی لگ بھگ نکلتے تو ہیں, جاب ملتی ہے ان کو؟ جو کہتے ہیں کہ ہمیں ڈگری کر کے, تو جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کہ جاب آپ کو نہیں چوز کرتی, آپ جاب کو نہیں چوز کرتے, جاب آپ کو چوز کرتی ہے. بالکل, اس میں بڑی اپرچونیٹی ہے. نارملی جو ہمارے گریجویٹ فارغ ہوتے ہیں تو ان کو ہم یہ باور کراتے ہیں, بلکہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو جاب, یہ وہ سبجیکٹ ہے جس میں آپ کو جاب سرچ کرنے کی نہیں, بلکہ آپ کو اس قابل یہ سبجیکٹ بناتا ہے کہ آپ دوسروں کو جاب دیں. اس میں انٹرپرینورشپ کی بہت زیادہ مواقع ہیں کہ آپ جو یس انوائرمنٹل انٹرپرینور, اور نارملی ہم اسی کے بالکل ہو رہا ہے, اس میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اس کے اوپر. اور نارملی جو ینگ گریجویٹس ہیں ہم ان کو اسی طرف ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ آپ اس طرف آئیں, انوائرمنٹل انٹرپرینورشپ کی طرف آئیں, اور اسی میں حل ہے مسائل کا. اور نارملی بہت ایسے انتھوزیاسٹک اسٹوڈنٹ, ابھی حال ہی میں آسٹریلیا سے میرا ایک اسٹوڈنٹ آیا تو وہ جاب ڈھونڈ رہا تھا ادھر ادھر, تو میں نے ان کو کہا کہ یار آپ ایک ایشو سولڈ ویسٹ مینجمنٹ کو پکڑ لیں. ہماری سٹیز میں کتنا بڑا مسئلہ ہے, اور آپ باہر کے ملکوں میں دیکھیں وہاں کتنی کمپنیز کام کر رہی ہوتی. یہاں پہ بھی ایک مثال ہے, لاہور میں کتنی بڑی گندگی تھی, اس کے بعد جب وہاں ایک کمپنی انٹروڈیوس کی گئی ترک کمپنی نے کافی اس پہ کام کیا. اسی طرح ہمارے باقی شہروں میں اسلام آباد کو لے لیں, پنڈی کو لے لیں, جو ہمارے کراچی کو لے لیں, اس میں کتنے بڑے مسائل ہیں جس کو سالو کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ویسٹ مینجمنٹ کی آپ نے بات کی ہے, ویسٹ مینجمنٹ میں آپ کو ایڈ کرنا چاہتے پوائنٹ؟ میں کہنا چاہ رہا تھا جو کہ بیسک جو ہے ٹربیونل وہ EPA انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کے تھرو چلتے ہیں کہ جس پہ یہ سارا پروسیس ہوتا ہے. مگر ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو کلائمیٹ چینج انوائرمنٹ کی منسٹری ہے نا, یہ بڑی ویک ہے. جو دوسری جو منسٹریز ہیں وہ بڑی پاورفل ہیں. مثلا آپ دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں سندھ میں جسٹس صاحب نے حکم دیا کہ ان سب کے جا کے انسپیکشن کریں آپ فیکٹریوں کے. اب اتنے وہ پاورفل تھے انڈسٹریز, تو انہوں نے کسی گھسنے نہیں دیا اندر, پھر ان کو اسپیشل ساتھ رینجر گئی یا اس کا پولیس گئی, پھر جانے دیا گیا اندر. جو ہمارا EPA کا سسٹم ہے یا منسٹری کا ہے, یہ پولیس نہیں ہے, یہ سویلینز ہیں, جو ورک کر رہے لوگ ہیں, شریف لوگ ہیں, ریسرچ سے ان کا کام ہے, یہ پالیسی سے جو وہ آپ ہیں ڈیل کرنا ہے, آپ کو انڈسٹریز سے ڈیل کرنا ہے, آپ ان سے کرنا ہے. اب کتنے EPA کے جو کہ آپ یہ لازم ہے بائی لا کہ کوئی بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ شروع ہونے سے پہلے آپ نے اس کا EPA اپروو کروانا ہے. آپ کو بڑے بڑے پروجیکٹ EPA نہیں ہو رہے. مطلب میٹرو بس کا جو تھا, اس کا ابھی تک EPA نے 12 اعتراضات کیے, وہ سائڈ پہ رکھے, میٹرو بس بلا دی. مگر اب اس میں بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس وقت اس کے اگینسٹ میں شاہ سید صاحب گئے تھے عدالت کہ اس کو روکا جائے. اب عدالت نے دوبارہ بلا لیا, جی آپ آ جائیں, آپ اسی گورنمنٹ میں ہیں, اب آج دوبارہ جواب نہیں اس پہ. کیونکہ یہ ایسا ہو رہا سسٹم جو ہے کہ انوائرمنٹ کو نا پوائنٹ اسکورنگ تو ہے, مگر اس کو ریئل پاور ہے نا, جن کی جس سے یہ کہتے ہیں کہ میں آپ باہر کتنے لوگوں کو اندر کر سکتے ہیں. ان کے پاس ایسی کوئی پاور نہیں ہے کسی کو اندر ایجوکیشن ہے یا نہیں ہے, کیسے پتا کہ میں اگر کوئی انوائرمنٹل پولیشن کے لیے کیا FIR کر سکتا ہوں, اتنے عرصے کی سزا ہے نہیں ہو سکتی ہے. مگر یہ ان کو کرنے نہیں دے گا, کیونکہ جو ان کا کیا کہتے ہیں کہ ہمارا اسٹرکچر ہے, پاور گورننس اسٹرکچر, وہ ایک اور طرح کی ڈائنامکس میں رن کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہم آئیڈیل نہیں ہے کہ یعنی کہ یہ بند کر کے آگے تو کھلوا نہیں سکے گا, وہ کسی کی ایک فون کال پہ کھل جائے گا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ کو یہاں پہ انوالو کرتا ہوں. گلوبل وارمنگ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں اس وقت وہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان 10 ممالک میں ہے جو کہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے. آنے والے ٹائم میں پاکستان یا ابھی کس طرح رسپونڈ کر رہا ہے اس گلوبل وارمنگ کی چیلنج کو؟ دیکھیے, جب ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں تو اس کے 2 پہلو ہمیں ذہن میں رکھنے ہوں گے. ایک تو کلائمیٹ چینج میں جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ گلوبل وارمنگ ہے, جو دنیا کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اس سے ہم ڈائریکٹلی متاثر ہو رہے ہیں. دوسرا پہلو جو ہے وہ ہماری جو لوکل کلائمیٹ ہے,
लोकल एनवायरनमेंट है उसकी डिग्रेडेशन जिस पर आज बहस हो रही है, तो ये लोकल जो है ये खास तौर पे इसमें जो दरख्तों की कटाई है पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान की एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में एनवायरमेंटल पोल्यूशन, अगर आप गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं या ज़राअत से निकलने वाले जो गैसेस हैं, उनको आइडिया कोई रफ आइडिया है कि दुनिया में एक रिक्वायर्ड आपका परसेंटेज होती है कि कोई भी मुल्क इस रिक्वायर्ड परसेंटेज के जंगलात लाजमी रखेगा, हम कहाँ फॉल करते हैं? 20 से 25% वर्ल्ड स्टैंडर्ड है जिसमें आप एनवायरनमेंट को बैलेंस रखते हैं, मगर पाकिस्तान तो मेरा ख्याल 5% के करीब है। गवर्नमेंट 5 कहती है, मैं इंडिपेंडेंट कहते हैं 4.2 है। हाँ, गवर्नमेंट का फिगर भी मान लिया तो के करीब पाकिस्तान का एरिया जो है वो अंडर फॉरेस्ट है, तो बहुत कम है। उसमें हमने पिछले 20-25 सालों में बहुत बेदर्दी से जो केपी वाले पर हमने 1 बिलियन सुनामी लगाए हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। उसमें वफाकी हुकूमत का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव और उसमें टाइम तो लगेगा, काफी टाइम लगेगा। दरख्त हम काटते हुए सोचते नहीं कि इसको कितना अर्सा लगा है। 10-15 साल के बाद दरख्त जो है वो अपना असर दिखाता है और 10-15 साल के बाद इंशाल्लाह ये जो दरख्त लग रहे हैं ये अपना रंग दिखाएंगे, ये गैसेस को एब्जॉर्ब भी करेंगे, ये टेम्परेचर को डाउन भी करेंगे, ये जो बारिशों का बिखरा हुआ सिलसिला है इसको भी मुतदल करेंगे। उसके साथ साथ ये जो सैलाबी कैफियत हमारे फ्लैश फ्लडिंग का बहुत ज्यादा जोर पकड़ गई है, फिर हीट वेव्स की फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है। शहरों में खास तौर पे हमें एनवायरमेंटल बैलेंस जो है वो क्रिएट करने के लिए दरख्तों की तादाद को बढ़ाना, बड़े बड़े हो गए, 2-2 करोड़ की आबादी इन शहरों की, तो कैसे? मगर दरख्तों की तादाद को हमें बढ़ाना होगा, उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो हमें ना यासर साहब आप जो कह रहे हैं शहर बड़े हो गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि शहरों को बड़ा ना करें, नए शहर आबाद करें। सही, उसका मतलब ये फंडामेंटल चीज है कि नई इकोनॉमीज पैदा करें। अब ले के बंदे को, जब आप इंटीरियर स्टैंड के बंदे को ये नहीं कह सकते कि आप नहीं आपने कराची नहीं आना क्योंकि यहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटी नहीं आपको हम लेने देंगे, हम आपको यूनिवर्सिटी में नहीं पास करेंगे, आप करें। अब डॉक्टर साहब को यहाँ पर इन्वॉल्व करना है। दरख्त लगाने के हवाले से यकीन कोई दूसरी राय नहीं है कि दरख्त लगाने चाहिए, कौन से दरख्त लगाने चाहिए। अब इस्लामाबाद का एक्सपीरियंस सबके सामने है कि ऐसे दरख्त लगा दिए हैं जिसका कोई तालमेल नहीं बैठता, तो लोग अभी जब मार्च अप्रैल का महीना आता है तो वो शहर छुट्टियां लेकर शहर छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि एलर्जी का मसला है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये मेरा ख्याल है बहुत सेंसिटिव चीज है और जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने जिसको काम कर रहे हैं लोगों को बताएं, शऊर लगाई कोई मुहिम इस हवाले से कि ये दरख्त लगाएं, ये ना लगाएं, ये पानी ज्यादा इस्तेमाल करता है, ये कम इस्तेमाल करता है, ये बिल्कुल बिल्कुल। ये अभी तो अब मेरा ख्याल है कि हफ्ता पहले या दिस वीक अखबार में भी बाकायदा है कि हर रीजन का को जो इंडिजियस प्लांट है वो फॉरेस्टेशन वो वहाँ पे होनी चाहिए। हमने बहुत सारे तजर्बे करके देख लिए, जो दरख्त उस इकोलॉजिकल सिस्टम का नहीं है उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उससे मल्टीपल आप देख रहे हैं कराची में भी, इस्लामाबाद में भी एनवायरनमेंट इंप्रूव नहीं होती, डिग्रेड होती है। तो ये एक प्रिंसिपल है कि उस एरिया का जो दरख्त है जो उस रीजन में हो सकता है, जो उस हीट में या उस मॉइस्चर में या उस कूल वेदर में हो सकता है, वही वहां पर लगाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। जी इसमें मैं सर ऐड करूंगा कि इस्लामाबाद का एक्सपीरियंस हमारे सामने है। वाकई जो इन्वेसिव स्पीशीज हैं या एलियन स्पीशीज है जो हमने बाहर से यहाँ इंट्रोड्यूस की, वो चूंकि इस एनवायरनमेंट की नहीं होती तो इसलिए उनको ज्यादा पानी भी सांस लेने के लिए होता है, लेकिन ये ऐसे दरख्त में सांस लेना मुहाल हो गया। और इसकी बजाय अगर इंडिजिनस स्पीशीज लगाई जाए जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हमारे यहाँ एक मैं मिसाल देता हूँ फुलाई की। अब फुलाई का ऐसा दरख्त है जिसको आप पानी ना भी दें तो ये यहाँ पे सर्वाइव करता है और क्लाइमेट चेंज की जो भी इम्पैक्ट है उसको भी ये सह सकता है। इसके अलावा इसके ऊपर जो फूल आता है वो आपको वो पोलन्स देता है जो कि आपको एलर्जी नहीं काज करता, बल्कि उसको शहद की मछली उठा के वो शहद बनाती है जो आप एक्सपोर्ट करते हैं और आपकी रेवेन्यू बढ़ाता है। तो इस तरह की जो हमारी इंडिजिनस स्पीशीज है उनको प्रमोट करने की जरूरत है। करिकुलम में छोटे बच्चों को, क्योंकि छोटे बच्चे ही उनका ज़हन साजी बड़ी जरूरी है, उन्हें शुरू में कुछ दरख्तों का, माहौल दोस्ती का, बाकी चीजों का
یہ کوئی انکریجمنٹ کے حوالے سے کوئی کام آپ نے کوئی ریکمینڈ کبھی کیا ہو یا کوئی کام ہوتا پاکستان میں دکھائی دے رہا ہے؟ بالکل بالکل اسی حساب سے ہم کر رہے ہیں. باقی انٹرنیشنل اور نیشنل کانفرنسز ہوتے ہیں, سیمینارز ہوتے ہیں, ورکشاپس ہم کرواتے ہیں. کریکولم میں کتنی اسپیس ہے اس کو؟ کریکولم میں اچھی خاصی اسپیس ہے. اس میں نارملی چونکہ یہ ابھی اس وقت ایک ہاٹ ایشو ہے انوائرمنٹ کا, اور اس میں مین کی رول جو ہے وہ درختوں کا ہے. تو اس پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ درخت جو ہے, ایون کہ ہم اس پہ ٹری بجٹ کی بات کرتے ہیں کہ کتنا یہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان ٹرم آف منی, تو اس لحاظ سے اس کی امپورٹنس کو اجاگر کیا جاتا ہے. اور نارملی اسٹوڈنٹس پلانٹیشن کمپینز بھی چلائی جاتی ہیں, ہم اپنی یونیورسٹی میں بھی چلاتے ہیں, یونیورسٹی کے باہر بھی چلاتے ہیں. گرین پاکستان پروگرام جو پرائم منسٹر کا چلا تھا اس میں بھی ہم نے کنٹریبیوٹ کیا, اور بچوں نے ہمارے گھر گھر جا کے درختوں کے جو سیڈلنگس ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے, درخت لگوائے, اور باقاعدہ ان کا ایک ایکسپو منعقد ہوئی تھی یہاں پاک چائنا سینٹر میں. اس میں بے شمار یونیورسٹیوں میں اس میں حصہ لیا اور اس اہمیت کو بہت زیادہ اجاگر کیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بتائیں بادشاہوں کا سلسلہ جو ہے وہ آگے کب ہونے والا ہے, کیونکہ یہ بڑا سوال ہے جو لوگ پوچھتے ہیں, جیسے آپ نے ہیٹ ویو کا تذکرہ کیا. نہیں, ہم نے بڑا سفر کر لیا, اب قدرت ہم پہ مہربان ہونے والی ہے. انشاءاللہ بارشوں کا سلسلہ جو ہے اب شروع ہو جائے گا. ابھی زیادہ بارشیں ہوں گی کم ہوں گی؟ نہیں, کم ہی ہوں گی. پچھلے سیزن جیسی بارشیں ہوں گی. ویک ہے مانسون اس دفعہ بھی, مگر بارشوں کا آغاز فلڈ کو ہم فورسی کر رہے ہیں, اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ فلڈ جو ہے وہ ایک آدھ بہت شدید بارش ہو جانے کی وجہ سے ہی رونما ہو جاتا ہے. تو جو جون کا آخری ہفتہ ہوگا اس میں پری مانسون شاور سٹارٹ ہو جائیں گے, اور اس کے بعد پھر باقاعدہ آغاز اس کا جو ہے وہ پہلے ہفتے میں جولائی کے ہو جائے گا. چلیں, آپ تمام مہمانوں ڈاکٹر غلام رسول صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر ابرار شنواری صاحب, عرفان طارق صاحب, شکیل احمد رامے صاحب, تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. بڑی ویلیبل ڈسکشن کی. یہ ٹاپک ایسا ہے اس پہ مزید بات کرنے کی ضرورت ہے, ایک پروگرام سے اس کو ڈسکشن کو ہم نہیں سمجھ سکتے. ہمیں چاہیے کہ اس کو اپنے نصاب میں بھی شامل کریں. اپنے گھروں کے اندر جو کچن گارڈن کا کانسیپٹ بڑا زبردست کانسیپٹ ہے, اس کو ہم آگے لے کر چلیں. زمین کا استعمال کریں اور بھرپور طریقے سے استعمال کریں. آکسیجن ہماری ضرورت ہے. اگر ہمیں آکسیجن چاہیے تو یقیناً ہمیں یعنی سانس لینا ہے ہمیں, تو اپنے ماحول کو ہم نے صاف رکھنا ہے. اور ساتھ یقیناً انڈیویجول ہی کرتا ہے, کیونکہ معاشرے کی اکائی انڈیویجول ہی ہوتا ہے. اور انڈیویجول اگر اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھے گا, صفائی نصف ایمان بھی ہے. بطور مسلمان ہمارا یقیناً اس پہ عقیدہ ہے, ایمان ہے کہ اس کو ہم نے صحیح رکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں ہماری انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کے حوالے سے, اس میں حکومت نے بھی کام کرنا ہے, اس میں عوام نے بھی کام کرنا ہے, اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز نے کام کرنا ہے, کیونکہ یہ بہت بڑا برننگ ایشو ہے. یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس نے 2-4 سالوں میں ٹل جانا ہے. اگر یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس سے انسانیت کی بقا, انسانوں کی بقا کا مسئلہ لاحق ہو سکتا ہے. پروگرام سے بھی بات سے یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. The new Nokia One, an optimized Android experience on Android Oreo Go Edition. 5 megapixel camera with LED flash. Best of Google services on a super fast 4G smartphone. Nokia One, 8,999 rupees. Nokia One, step up to smarter. जगराज को
تاج تورے سر سو ہے جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا تجھ ہی کو شہید و سرا جانا البحر علا والموج تدا طوفان ہوش ربا من بے کسو طوفان ہوش ربا مجھدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجھدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مورے نیا پار لگا جانا مورے نیا پار لگا جانا انفیت شوبا سقاطا ابر کرم میں گے سوئے پاک ابر کرم برتن ہارے رم جھم رم جھم برتن ہارے رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا برتن ہارے رم جھم رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا الروح فدا کا فجد حرکا یک شولا دیگر برزن عشقایت شولا دیگر برزن عشقا مرتن من دھن سب پھونک دیا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا بس خامائے خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناقص تھا ارشاد احبا ناقص
راہ پڑا جانا لم جاتی نذیر کافی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ ہی کو شہید و سرا جانا تجھ ہی کو شہید و سرا Introducing the new Nokia One, an optimized Android experience on Android Oreo Go Edition. 5 megapixel camera with LED flash. Best of Google services on a super fast 4G smartphone. Nokia One, 8,999 rupees. Nokia One, step up to smarter. کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاید تو جان جانا ہے تیرا کتاب تیرا ہے کتنا کھل کے عظیم تیرا ہے کتنا لطف امین تیرا ہوا نہ جا کے بھی دشمنوں پر ہوا نہ جا کے بھی دشمنوں پر شہید عالم عطاب تیرا تو سب سے تو سب سے ملا ہے اس نے دوام تجھ کو برنگے خوشبو دلوں میں اترا برنگے خوشبو دلوں میں اترا برنگے خوشبو دلوں میں اترا مگر ہے تازہ شباب تیرا خدا نے ڈالے رکھے تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں بن جا تور لاکھوں جہاں میں بن جا تور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا تو شاعر خوبا تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا